بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی تھے یا پھر صرف اور صرف کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی بھی لکھا کرتے تھے یا صرف اور صرف وحی کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہی لکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر جو ہے یہ بضد ہے، یہ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں تھے، وہ صرف اور صرف کاتب تھے، وحی نہیں لکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور بھی کئی ساری باتیں کرتا ہے، حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ آپ منشی تھے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ ایک صحابی رسول عظیم المرتبہ شخصیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے مقرب صحابی، ان کو منشی کہنا یہ بہت بڑی توہین ہے۔ اب جب مرزا محمد علی انجینئر نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ غلط زبان استعمال کی تو علماء کرام میں سے کئی سارے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، ان میں حافظ عمر صدیق صاحب بھی ہیں۔ تو مرزا محمد علی انجینئر چونکہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جو ہمیشہ کوشش کرتا ہے کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو کوئی شرعی رنگ دینے کی، اس کے اندر کوئی شرعی دلیل لانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میری جو بات ہے یہ صحیح ثابت ہو جائے۔ تو وہ اس کی دلیل کے طور پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گزارش کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ تجعلہ کاتبا بین یدیک، کہ آپ اپنے ساتھ رکھ لیں اس کو، اپنا کاتب بنا کے، وہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کے لیے لکھا کرے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو درخواست تھی اس کو قبول فرمایا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھ لیا کاتب کے طور پہ کہ یہ لکھا کرے گا۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کے ترجمے میں اہل حدیث مولوی جو ہے، پتہ نہیں وحید الزمان ہے یا وحید الدین ہے، انہوں نے صحیح مسلم کی اس حدیث کے ترجمے میں منشی لکھا ہے۔ تو اگر فتویٰ لگانا ہے تو جا کے اس کے اوپر فتویٰ لگائیں، میرے اوپر کیوں فتویٰ لگاتے ہیں؟ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ بھئی تم بابوں کو ماننے والے نہیں ہو، تو یہ تو ایک مولوی کی بات ہے۔ اب تم نے مولوی کی بات کو دلیل بنا کے پیش کر دیا ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے، اگر فتویٰ لگانا ہے تو اسی کے اوپر فتویٰ لگاؤ۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے ترجمہ کیا یا نہیں کیا واللہ تعالی عالم، مجھے نہیں پتہ اس چیز کا۔ میں ترجمے والا مولوی نہیں ہوں مرزا انجینئر کی طرح کہ جو الحمدللہ ایک مستند مولوی ہوں، عربی زبان اور لغت سے آشنا اور واقف ہوں، تو مجھے اردو ترجموں کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی وجہ سے میں پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ تو اب مرزا انجینئر علم کے اعتبار سے اتنا جاہل ہے، جو شخصیت اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، یعنی جس مولانا صاحب کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے منشی والا، تو کہتا ہے اس کے اوپر فتویٰ لگاؤ۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مرزا انجینئر کا علم تو اتنا ہے کہ یہ مردوں کے اوپر فتوے لگواتا ہے، حالانکہ جو فتویٰ ہوتا ہے یہ زندہ کے لیے ہوتا ہے، جو مردہ ہے اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، وہاں پہ فتویٰ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منشی کا لفظ کہتا ہے، اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ جی منشی کو برا لفظ تو نہیں ہے، سیٹھ کے بعد تو منشی ہی ہوتا ہے جو سب کچھ ہوتا ہے، پورے کنٹرول کو سنبھالتا ہے، تو منشی تو خود جو سیٹھ کے بعد ہوتا ہے وہ منشی ہوتا ہے۔ یعنی کہ مرزا محمد علی انجینئر یہ خود مانتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یعنی ایک طرف یہ کہتا ہے کہ معاویہ تو شے کوئی نہیں ہے، تو ساتھ میں کہتا ہے کہ وہ منشی تھے، اور منشی جو ہوتا ہے وہ سیٹھ کے بعد سب کچھ وہی ہوتا ہے، اور یہ منشی جو ہے یہ عظمت اور فضیلت والا لفظ ہے۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنی باتوں کی نفی کر جاتا ہے، اور آگے یعنی ایک بات نہیں ہوتی، ایک مرتبہ ایک بات کرتا ہے، دوسری مرتبہ دوسری بات کرتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی اس کی جو باتیں ہیں
ان سے جان چھڑاتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ یہ جو علمی جواب کی طرف، یہ جو کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے، وحی نہیں لکھا کرتے تھے، تو چونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس حوالے سے، آئیے ہم دلائل دیتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی تھے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل کہ جوامع السیرت حافظ حزم اندلسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور صفحہ 27 ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتبین وحی جو تھے ان میں سے دو کا تذکرہ کرتے ہیں، زید بن ثابت اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرماتے ہیں فَكَانَ مُلَازِمَيْنِ الْكِتَابَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الوحی وغیر ذالک، کہ یہ جو دو تھے زید بن ثابت اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ پابند تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت کے۔ وہ کتابت کون سی؟ فی الوحی وغیر ذالک، وہ وحی کی ہوتی یا وحی کے بغیر کی ہوتی، تو یہ دونوں اس چیز کے لیے پابند تھے۔ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ کے اندر سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے اس انداز سے مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، ان کا تذکرہ خیر اس انداز میں کرتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، چونکہ میں عربی عبارت بھی پڑھوں گا ساتھ میں ترجمہ بھی کروں گا، میری عادت ہے، میں عربی کے بغیر بات نہیں کر سکتا، اور مرزا محمد علی انجینئر کی عادت ہے، اس بیچارے کو عربی نہیں آتی، وہ اردو میں ہی بات کرتا ہے، دین عربی میں ہے اور وہ اردو میں ہی دین بتا رہے لوگوں کو، عربی اس بیچارے کو خود کو نہیں آتی۔ بہرحال البدایہ والنہایہ ہے، جلد 8 ہے اور صفحہ 117 ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ صَخْرُ بْنُ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيِّ الْقُرَشِيُّ الْأُمَوِيُّ ابو عبد الرحمن خال المؤمنین وکاتب وحی رسول رب العالمین، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی قریشی الاموی، اور ساتھ میں ان کی جو کنیت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ابو عبد الرحمن، اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خال المؤمنین کا لقب دیتے ہیں، مومنوں کے خالو، وکاتب وحی رسول رب العالمین، کہ رسول اللہ تعالیٰ کے رب، تمام جہانوں کا جو رب ہے اس کے رسول کی وحی کے کاتب جو ہیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں، یعنی ایک اتنے بڑے جلیل القدر محدث اور امام جو ہیں وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب وحی سمجھتے ہیں، جبکہ مرزا محمد علی انجینئر کاتب وحی نہیں سمجھتا۔ یہ دو حوالے، ویسے حوالہ جات بہت زیادہ ہیں لیکن میں چند ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ تیسرا حوالہ امام ابن حجر الہیثمی مکی رحمہ اللہ، تطہیر الجنان ان کی کتاب ہے، صفحہ 10 ہے، اس میں فرماتے ہیں کان زید بن ثابت یکتب الوحی، کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، صرف و صرف وحی لکھا کرتے تھے۔ وکان معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما بینہ و بین العرب، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کے معاملات اور اہل عرب کے معاملات جو تھے ان کو لکھا کرتے تھے۔ آگے اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، ای من وحج وغیرہ، یعنی وحی بھی لکھا کرتے تھے اور وحی کے علاوہ بھی جو خطوط وغیرہ یا جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لکھواتے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لکھا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں فہو امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وحی ربہ، کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امانت دار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کی جو ان کے رب کی طرف سے آتی تھی، امانت دار تھے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وحی کے امانت دار سب سے زیادہ جو تھے، کاتب وحی اور بھی تھے لیکن سب سے زیادہ جو امانت دار تھے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔
وحی ربی وحی الہی کے، جبکہ یہ جو مرزا انجینئر ہے یہ کہتا ہے کہ کاتب تھے، کاتب وحی نہیں تھے۔ اور کاتب وحی میں فرق کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ کاتب تو مانتا ہے اور کاتب وحی نہیں مانتا، حالانکہ یہ بھی اس کی جہالت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے آپ نے جو خطوط لکھوائے بادشاہوں کے لیے ان کو بھیجے، وہ خطوط ہوں یا کسی اور حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتابت کروائی ہو، اگرچہ وحی الہی نہ بھی ہو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جو حرف جو ہے وہ وحی الہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، اپنی من اور مرضی سے نہیں بولتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو بھی وہ بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے زبان مبارک کھولتے بھی نہیں ہیں، اپنی ہونٹ بھی نہیں حرکت کرتے، جو بھی جب بھی جیسے بھی ہونٹ حرکت کرتے ہیں، جو بھی ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ جبکہ یہ کہتا ہے کہ وحی الہی نہیں لکھتے تھے، یہ اور کتابت کیا کرتے تھے۔ آگے آئیے، ایک اور حوالہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مشکات المصابیح ہے، صفحہ 176 ہے۔ صاحب مشکات جو ہیں، مشکات کے مصنف، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رقم تراز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَحَدُ الَّذِينَ كَتَبُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتابت کیا کرتے تھے۔ اب کتابت کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں، وحی بھی شامل ہے، کتابت چونکہ مطلق چیز ہوتی ہے، لکھنا، تو وہ لکھا کرتے تھے، وہ وحی الہی ہو یا دوسری چیزیں ہوں۔ تو آگے فرماتے ہیں وکیلا لم یکتب لہ من الوحی شیئا، یہ پہلا موقف کس کا تھا؟ یہ صاحب مشکات کا تھا۔ کیا تھا کہ جو کاتبین وحی تھے ان میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شامل تھے۔ آگے فرماتے ہیں قیلا، کہا گیا، لم یکتب لہ من الوحی شیئا، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وحی میں سے کوئی چیز نہیں لکھی، وحی نہیں لکھی کبھی۔ کہا گیا، کس انداز سے ایسے لوگوں کا موقف پیش کر رہے ہیں کہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے وحی، کتابت وحی کے منکر ہیں، ان کے لیے صاحب مشکات جو ہیں ایک مجہول لفظ کے ساتھ اس بات کا ترجمانی کر رہے ہیں۔ قیلا مجہول لفظ ہے، تو مجہول لفظ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی بات فرماتے ہیں کہ کہا گیا۔ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایسے جو پرفتن قسم کے لوگ ہیں، فتان قسم کے لوگ ہیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کا نام لیا جائے اور ایک پراپر طریقے سے ان کا رد کیا جائے۔ انہوں نے اس طریقے سے ایک مناسب نہیں سمجھا ایسے لوگوں کے لیے، صرف اتنا کہہ دیا کہ وکیلا لم یکتب لہ من الوحی شیئا، کہ کہا جاتا ہے جی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ، کہنے والے کہتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وحی نہیں لکھی، انما کتب لہ کتبۃ، کہ وہ تو کتابت کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، دوسری چیزیں کتابت کیا کرتے تھے، وہ تو وحی الہی نہیں لکھا کرتے تھے۔ جبکہ خود جو صاحب مشکات ہیں وہ اس سے وحی الہی اور مطلق کتابت ثابت کرتے ہیں۔ جبکہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب اپنی جو سامنے جو ڈائس ہے اس کے اوپر مشکات المصابیح سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بیچارے کو اتنا نہیں پتہ، یا تو وہ پڑھا ہوا نہیں اور یا پھر جان بوجھ کر دجل کرتا ہے اور عوام سے چھپاتا ہے۔ تو اتنے سارے ائمہ، ویسے تو اس طرح کے امت کا اجماع ہے، اس بات کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کاتب وحی بھی تھے، مطلق طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کاتب تھے اور کاتب وحی بھی تھے۔ جبکہ اگر مرزا محمد علی انجینئر اس چیز کا مخالف ہے تو ثبوت لے کے آئے پھر۔ حالانکہ روافضہ نے بھی، بعض روافض نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے، اس چیز کے بھی حوالہ جات ہم انشاءاللہ آگے چل کے دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کہا، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی بھی تھے، وحی کی بھی کتابت کیا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے مرزا محمد علی انجینئر کا جو دعویٰ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے
کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی نہیں تھے۔